مدد اللہ سے مانگنا ہی افضل اور اولا ہے۔ بغیر وسیلے کے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی لاکھوں دعائیں ثابت ہیں، صحابہ کرام کے، اولیاء اعظام کے، نہ کوئی وسیلہ نہ کچھ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ وسیلہ قائم کرتے ہیں، وسیلے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ آپ نے ایک تابوت سکینہ کا لفظ سنا ہے، آج کل یہ مسجد اقصی کے پاس تابوت سکینہ ہے، اگر یہ گر گئی تو اس کو بھی قابو میں کر لیا جائے گا۔ اس میں کیا ہے تابوت سکینہ میں؟ تابوت سکینہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی پکچرز ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین ہے، آپ کا جبہ ہے، آپ کی عصا مبارکہ ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جنہیں بنی اسرائیل جنگ کے موقع پر اس تابوت کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اللہ فتح عطا فرماتا۔ اٹھا کے پڑھیں، قرآن دیکھیں، تفسیر دیکھیں، بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور وہی عطا فرماتا ہے، اسی سے مدد مانگنا افضل اور اولا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، اس میں کون سا شرک ہے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں یا علی مدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد، اس میں ایک چیز تو ہوتی ہے صرف حصول برکت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، مدد مانگنے مطلوب نہیں ہے، صرف حصول ذکر مقصود ہے، اس میں تو کوئی جواز میں شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ ہے کہ آپ روضے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، بالکل جائز، کسی مکتب فکر کا اس میں اختلاف نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، کسی کا بھی اختلاف، سوائے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فوت ہو کر انہوں نے لفظ غلط استعمال کیا ہے، مٹی میں مل گئے، وہ کہتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے، تم خامخواہ، جبکہ ایک عام مردہ بھی اپنی قبر میں چاہے گل سڑ جائے لیکن وہ جسم کا ایک باریک حصہ ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں جو ناقابل تقسیم ہے، جسے کہتے ہیں جزء لا یتجزا، جز لا یتجزا، جو تقسیم قبول نہیں کرتا، یہ بس باقی رہتا ہے۔ روح کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جسم گل سڑ بھی جائے، اور اسی حصہ بدن کے اوپر یا ہڈی کے اس معمولی سے حصے کے اوپر ہی نعمتیں وارد ہو رہی ہوتی ہیں اور عذاب اسی پر ہوتا ہے، لیکن پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ختم ہو گیا، روح محسوس کر رہی ہوتی ہے مردے، اور یہی شعور ہے، یعنی مردہ قبر میں بھی چلا جائے اس کا شعور ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، نبی کریم کی اتباع اور سنت میں۔ اگر مردہ سنتا ہی نہیں، مل کے مٹی میں مل گیا، آپ کہتے ہیں نبی کہاں ہے مزار کے اندر، کہاں سنے گا؟ عام آدمی سن رہا ہے، آپ کے نبی نے تعلیم دی السلام علیکم یا اہل القبور، اور نبی نہیں سنیں گے۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جب آپ صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، حتیٰ کہ آپ بخاری کی روایات دیکھیں، صحیح حدیثیں، سرکار فرماتے ہیں جب تم مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی جو نالین ہے نا، جوتیاں، ان کی کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے۔ آپ نے کبھی فرشتے کی آواز سنی ہے؟ بولیں، ہر ایک کے ساتھ فرشتہ ہے، بلکہ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے جنات ویسے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں جو گندے کام کرتے رہتے ہیں نا، نوجوان ناپاک رہتے ہیں، نجاست میں، حالت جنابت میں رہتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، غلیظ قسم کے خیالات ذہن میں لاتے ہیں، ان کے تمام دوست گندے اور غلیظ قسم کے ہوتے ہیں، جن کے پاس بیٹھ کے کبھی ذہن پاکیزہ نہیں رہ سکتا، فلاں کی بہن، فلاں کی ماں، فلاں کی بھابھی، فلاں کی بیوی، گندی باتیں، گندی فوش چیزیں، گندی تصویریں، گندا لٹریچر، گندی آڈیوز، گندی ویڈیوز، یہ سب ان کی طبیعت میں، ان کے ساتھ تو جتھے کے جتھے ہوتے ہیں شیطانوں کے، ایمان کے اوپر تاک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، موقع ملے بس اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کسی آدمی کا ایمان بچ جائے، ورنہ ہمارا ایمان نہیں بچ سکتا۔ جتنی ہم گندگی کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بالکل ایسے جیسے آپ سارا سونا لا کے روڈ پہ رکھ دیں اور کہیں بھائی چور بھائی لینا نہیں، ہم باہر رکھ کے جا رہے ہیں، چھوڑے گا چور؟ یہ ہو سکتا ہے چور کی نگاہی نہ پڑے، رات میں آئے وہیں 7 سے نکل جائے، اللہ نگاہی نہ پڑنے دے، تو آپ صبح کہے بچ گیا، رات چور تو آئے تھے بچ گیا۔ بس ایسے ہوتا ہے کہ ایمان اللہ کی کرم نوازی ہو تو بچ جائے، ورنہ ہماری جو حرکت ہے کیسے بچے گی؟ تو اب عام آدمی نہ شیطان کی آواز سن سکتا ہے نہ فرشتے کی، لیکن جیسے آپ مریں گے سب سنیں گے۔ آج آپ نہ فرشتہ دیکھ سکتے ہیں نہ جن، لیکن جیسے فوت ہوں گے نگاہ دم آزاد ہو جائے گی، فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ فرشتوں کو دیکھیں گے، جنات کو دیکھیں گے، اور بہت ہی حیرت انگیز مناظر جو آسمان سے بہت ساری چیزوں کا نزول ہوتا ہے اور زمین سے آسمان کی طرف چیزیں جاری ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، انکشاف ہو جاتا ہے بہت ساری چیز، مرنے کے بعد تو طاقتیں کھل جاتی ہیں۔ تو ایک عام آدمی کی طاقت اتنی کھل جاتی ہے کہ جو غیوبات پوری زندگی اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ بس سنتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے جب عام آدمی کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایک تو آپ صرف حصول برکت کے لیے دور سے پکار رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، ایک آپ مزار پہ جا کے کلام کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، تیسرا جو ہے وہ جو مختلف فی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے پکاریں اور آپ کا ارادہ یہ ہو کہ نبی کریم سن لیں، حضرت علی کو پکاریں آپ سن لیں، غوث پاک کو پکاریں آپ سن لیں۔ اس میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظام کو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نص قطعی موجود ہے قرآن میں کہ آپ لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے تو وادی نمل، سورہ نمل اٹھا کے پڑھ لیں، وادی نمل، چونٹیوں کی وادی میں ایک چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا
ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لاشعوری کے عالم میں تمہیں کچل دے۔ مفسرین کہتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا اور تبسم فرمایا، مسکرا دی۔ چیلنج ہے پوری دنیا کے سائنسدانوں، چیوٹی کی آواز بتائیں کیا بولتی ہے، اس کی آواز سن کر بتا دیں۔ یہ تو کہتے ہیں بس یہ ایک سگنل ہوتا ہے ان کا، جو اوپر اینٹینے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، یہ ٹچ کر کے پھر کوئی پیغام دیتی ہیں اور نکل جاتی ہیں۔ یہ آج تک آواز نہ سنی ہے نہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو جائے تو واللہ اعلم بالصواب، ابھی تک تو ناکام ہے۔ لیکن نبی کے کانوں کا عالم دیکھیں 3 میل کے فاصلے سے، اور لشکر جرار ساتھ ہے۔ آپ کا پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا، ابھی میں نے بچے کو میسج کیا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے پنکھا چل رہا تھا، اور چونکہ ہماری بلڈنگ روڈ کے پاس ہے ہارن بج رہا تھا، رات کے 2:30-3 بجے میسج کیا، میں کام کرتے کرتے، پڑوسی ملک میں بچہ تھا، تو اس نے مجھے کہا مصطفیٰ آپ اتنی رات میں بھی گاڑی چلا رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں گاڑی چلائی، کہہ رہا ہارن کی آواز آ رہی تھی اور گر کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا پنکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پنکھا چل رہا ہو، باہر ہارن بج رہے ہوں، تو سامنے والے پر کلام مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام بڑا لشکر جرار، چڑیاں بھی بول رہی ہوں گی، ہدہد بول رہے ہوں گے، شیر ہو رہے ہوں گے، جنات بھی ہیں سارے، اس کے باوجود 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سلیمان علیہ السلام ہماری مثل ہے بشر، نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن بشر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، لہٰذا اپنے 3 میل کے فاصلے سے سن لی۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہیں جو ایک نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن میرے آقا خود فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں اور بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ بالاتفاق نبیوں کو جتنے اللہ نے انعامات دیے ہیں، ہمارے نبی کریم کو اس سے بڑھ کر دی، اس سے زیادہ دی، تو سرکار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایسی حدیث قدسی اٹھا کر پڑھیں، بخاری کیا کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اگر آپ ظاہر کو لیں تو بڑا عجیب و غریب مفہوم نکلتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ 2 مفہوم بیان کیے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ کر دے، بالکل وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور ایک جو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ زیادہ سن سکتا ہے، زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے، اس کو طیر الارض کا اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے کہ لمحہ بھر میں سینکڑوں میل کا فاصلہ بطریق کرامت وہ طے کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کو تصرف کی طاقت دے دی جاتی ہے کہ وہ ایک مقام پر بیٹھ کر بہت دور تک اللہ کی عطا سے تصرف کر سکتا ہے۔ تو جب ایک ولی کے بارے میں یہ ہے تو خود سوچئے کہ پھر نبی کا عالم کیا ہوگا، اور پھر سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایسی بہت ساری چیزیں ظاہر فرمائی۔ آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر لیا، جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ کو آج ایک ایسا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ سرکار نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے، نماز میں نبی کا خیال لاؤ تو تعظیم الہی میں فرق آتا ہے۔ بعض لوگ یہ آپ کو درس دیتے ہیں، یہ ترازو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، نبی کا خیال مت لاؤ کیونکہ تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور جب نبی کا خیال تعظیم کے ساتھ آئے گا تو تعظیم رب میں فرق آئے گا، اور بعض نے تو کہا یہ شرک ہے کیونکہ نبی کی بھی نماز میں تعظیم، اللہ کی تعظیم شرک۔ اور خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم ظہر میں اور عصر میں تلاوت کرتے تھے، کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ سری ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے سرکار کی داڑھی شریف ہل رہی ہوتی ہے، بخاری اٹھا کے پڑھیں، بخاری میں ہے۔ کسی نے لگایا فتویٰ ان پر کہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم کو دیکھ رہے تھے کہ ان کو داڑھی شریف ہل رہی ہے؟ اس لیے نماز میں نبی کے خیال لانے سے کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے نبی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ برائی کرے تو فوراً اس کی نشاندہی کرے اور توبہ کروائے۔ اب جب صحابہ نے پوچھا صلی اللہ ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ اٹھایا نیچے کیا، ایسا کیوں؟ تو یہ تو نہیں فرمایا کہ تم توبہ کرو فوراً، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تھا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نہ، جواب دیا، فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو مجھے اس میں گچھا نظر آیا، یعنی کسی بھی پھل کا گچھا تھا، تو فرمایا میں نے چاہا کہ اس کو توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں، لیکن پھر میں نے اس خیال سے میں نہیں لایا کہ تم اسے کھاتے رہو گے، وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو جنت آپ کے سامنے کر دی گئی، تب بھی کمال مصطفیٰ کہ جنت کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں سے اوپر، اور اللہ نے پوری جنت جس میں اتنی بڑی جنت ہے جو زمین و آسمان اس میں سما جائیں، ادنا ترین جنتی کو جو جنت دی جائے گی نبی کریم فرماتے ہیں وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی، ادنا ترین کو، اعلیٰ ترین کو کتنی ہوگی، اور اربوں کھربوں کو جنت ملے گی۔ وہ جنت سامنے آ گئی، کس کے لیے؟ میرے آقا کے لیے، میرے نبی کے لیے۔ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، اللہ نے جنت کو اپنے حبیب کے قدموں تک پہنچا دیا، چلو یہ کر لو، کمال مصطفیٰ۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں تھا، سرکار نے جنت کو اوپر دیکھا اور آپ نے چاہا کہ میں تصرف فرماؤں۔ اب فرض کر لے گا سامنے بھی ہے تو جنت دکھائی گئی تو یوں تو نہیں آگئی کہ سامنے ہو گئی داخل ہو جاؤ، ایسا کتنا فاصلہ تھا اتنی بڑی جنت کا، اور سرکار نے ہاتھ بڑھایا۔ اور اگر اوپر مان لیں
تو ہاتھ بڑھایا اسی لیے کہ یقیناً آپ کے ہاتھ میں آ سکتا تھا، اگر نہ آ سکتا تو صحابہ کرام بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی ہاتھ کیوں بڑھایا، کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کرنے کی، ناکام تو آنا ہی تھا آپ کا ہاتھ۔ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو دنیا میں کھڑے ہو کر جنت کے اندر ہاتھ ڈال کے کچھ بھی نکال سکتے، اللہ کی عطا سے۔ یہ معجزہ تھا یقیناً، اس کا بھی میں وضاحت کر دوں گا، بعض کہتے ہیں تو معجزہ تھا، گویا کہ وہ انکار کرنا چاہتے ہیں کہ دائمی صفت کوئی تھی، یہ تم کہاں سے کمال مصطفیٰ بیان کر رہا ہو، وہ بھی میں وضاحت کر دوں گا اگر میرے ذہن میں رہا۔ تو صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اور یہ یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو اس کی طرف اس کو حاصل کرنے کے ارادے سے بغیر اجازت مالک ہاتھ بڑھانا گناہ ہوگا۔ آپ بیٹھے میں موبائل سائیڈ میں رکھا ہوا ایک آدمی آہستہ آہستہ یوں ہاتھ بڑھایا، آپ نے دیکھ لیا تو کیا کریں گے؟ 100 روپے کا نوٹ دیں گے کہ شاباش بہت اچھا قدم اٹھا رہے تھے تم، یہ بھوسا ماریں گے کھینچ کے، چور میرا موبائل اٹھا رہا تھا نہ دیکھ رہا تو اٹھا لیتا، ماریں گے کہ نہیں مارے؟ اس کا مطلب ہے مالک کی اجازت کے بغیر چپکے سے بلا اجازت تصرف کرنا چوری ہے۔ اگر جنت میرے آقا کی ملکیت نہ ہوتی تو سرکار کا یہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں تھا۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے مالک میرے آقا، اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کا مالک بنایا، جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما۔ اور حضرت مالک حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کی رات کی خدمت پر مامور تھا۔ اچھا سرکار نے خود مقرر نہیں کیا تھا، یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ تو کہتے ہیں ایک سرد رات میں سرکار باہر تشریف لائے وضو کرنے کے لیے، تو میں نے لوٹا اور مسواک پیش کی، اور یہ قربانی بہت بڑی تھی۔ عرب کی سردیاں آج بھی آپ صحرا میں چلے جائیں دیکھیں ڈاکومنٹری، دن میں گرمی ہوگی، رات میں انتہا کی سردی، شدید قسم کی سردی ہوگی، اور پھر سردی کا موسم ہو تو کتنی سردی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت سے باہر آنے کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھا، کبھی اول رات میں تہجد پڑھتے سو جاتے، اول رات میں پڑھتے، کبھی مڈل میں کبھی لاسٹ۔ اب غلام انتظار کر رہا ہے سرکار آئیں گے اور میں دوں گا، ڈیوٹی ٹائٹ ہوئی نہیں کی، سرکار آئے مسواک اور لوٹا پیش کیا، رحمت جوش میں آ گئی، خدمت قبول ہو گئی۔ فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگ، مطلقاً کلام ہے سل ربیعہ، سل من الدنیا نہیں فرمایا کہ دنیا میں سے مانگ، نہ سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ہم جیسے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ 200 گز کا پلاٹ ڈی ایچ اے کے اندر مل جائے، کارنر ویسٹ اوپن، روڈ فیسنگ، پارک فیسنگ، زندگی سفل ہو جائے گی۔ ہم تو فوراً مادی اشیاء مانگا وہ جس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ نبی دے سکتے۔ عرض کی میں جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت اور پڑوس مانگ۔ جواب میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے آخرت، او بھائی میں جنت میں کہہ رہا ہوں، جنت میں رفاقت تو اللہ دے گا، جنت کے فیصلے تو اللہ کرے گا، میں کہاں دے سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ۔ کمال مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا یہ نہیں، اس کے علاوہ مانگو، یہ نہیں اس کے علاوہ مانگو، او غیر ذالک، اس کا مطلب یہ سرکار نے فرمایا اور اس کے علاوہ۔ اسی لیے انہوں نے آگے کہا رسول اللہ جب جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی تو مجھے اور کیا چاہیے۔ سرکار نے شاہ فرمایا پھر فراز کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو سرکار نے فرمایا اس کا مطلب تمہیں جنت ملے گی لیکن نمازیں پڑھو کثرت سے پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اگر نمازوں سے واقعی یہاں جنت کی تحصیل و حصول کا بیان مقصود ہوتا تو سل ربیعہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے صحابہ کو پتا تھا کہ جی عبادات کریں گے، نیک اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے تو جنت ہے، تو خصوصی انعام تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ نبی کریم نے اس لیے ارشاد فرمایا اے ربیعہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے میرے وسیلے سے تجھے جنت عطا فرما دی، اب غافل مت ہونا، اظہار تشکر کے طور پر اب اپنے سجدوں کی تعداد کو بڑھا لے۔ اس سے معلوم ہو آپ کو کوئی انعام ملے تو یہ نہیں کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، دولہا کی شادی ہو رہی ہے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، دلہن فجر کی نماز نہیں پڑھتی کہ جی ہماری تو شب زفاف تھی، غسل کریں گی امی آگے غسل کروائیں گی تب فجر کی نماز پڑھوں گی میں۔ مغرب کے اندر آپ کی خواتین چلی جاتی ہیں ہال کے اندر تو وہ میک اپ خراب نہ ہو جائے، 40 ہزار 20 ہزار کا میک اپ کر کے جاتی ہیں، کون اس میک اپ کو خراب کرے؟ آخرت خراب ہو جائے، مغرب کی نماز قضا ہو جائے، عشاء کی نماز قضا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی نعمت ملے، پیسہ مل جائے، نمازی نماز چھوڑ دیتا ہے، ہم نے دیکھا۔ طالب علم جب امتحان دے رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے، دعا کروا رہا ہوتا ہے، A1 گریڈ سے پاس ہو جائے نماز چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اس نعمت ملنے کی حضرت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، یہ کہنے پر مجبور ہے کہ بھائی رشوت دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو، یہ تیرا کام ہوا تو نے فوراً نماز چھوڑ دی، شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کا مکان بنوا دیا، آپ کو آپ کا ٹرانسپورٹ دے دیا، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ آپ کے پاس آ گئی، آپ کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، آپ کو بیوی حسین و جمیل مل گئی، مالدار مل گئی، گھر آنا اچھا مل گیا، آپ کو اللہ نے اولاد نیرنا دے دی، ہمیں تو کثرت سجود کرنا چاہیے، کثیر سے عبادت، کثرت سے عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر، یہ میں سکھاتا۔ معلوم ہوا جو ہم آپ کو بتانے کہ جنت کس کی ہے؟ میرے آقا، سرکار نے جنت عطا فرمائی۔ اس سے علماء نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو پوری کائنات میں تصرف فرما سکتے ہیں، کہ جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت سے نعمت لانے میں قدرت رکھتا ہے، تو مدینہ تو یہ پڑا ہوا، وہ سرکار یہاں سے بھی ہاتھ بڑھا کے عطا فرما سکتے۔ اب کوئی کہے کہ اچھا بڑھا کے ہاتھ بڑھا کے دیا تو دکھاؤ،
دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تھیوری ایک پریکٹیکل. بعض چیزیں تھیوری سے ثابت ہوتی ہیں، پریکٹیکل ثابت نہیں ہوتا. تھیوری سے ثابت ہوتی ہیں، پریکٹیکل ثابت. پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے نا کہ اس مسجد کو سونے کا بنا دے. بولے زور سے بولے. کافر کہتا ہے بنا کے بتاؤ. یہ ابھی تک کیوں نہیں بنایا؟ کیا جواب دیں گے؟ اس سے اللہ کی قدرت کا انکار کوئی ہو جاتا ہے. یعنی جس نے رد کرنا ہے نا اس نے کوئی نہ کوئی احمقانہ جملہ آپ کو کہنا ہی کہنا ہے، کوئی نہ کوئی کوشچن کرنا ہے. نبی کی عظمت کو نہیں تسلیم کرنا. اچھا سرکار نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ غزوہ بدر میں اشارہ کر کے سب کو مار دیتے. وہ بھائی مشیت الہی ہے، مشیت الہی ہے. جیسے بعض کہتے ہیں تم مزارات پہ جاتے ہو. کوئی صاحب نے کہا جی ہم مزار پہ گئے، ہم نے دیکھا سبیل کے اندر ایک پیالہ ہے اسٹیل کا اور اس میں زنجیر بندھی ہوئی تھی پانی پینے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا بابا تمہیں کچھ دے سکتا اور قدرت رکھتا تو اپنے پانی کی حفاظت تو کر لے پہلے. تم لوگوں نے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں. تو ہم دائرہ ادب میں کہتے ہیں جواب میں کہ یہ بتاؤ یہ مسجد کیا ہے؟ بولو خانہ خدا، اللہ کا گھر ہے. اور یہاں سے جوتی چوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب ایک ہندو اگر کہے کہ تم کہتے ہو یہ خانہ خدا ہے اور تمہارا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی حفاظت کرنے پہ قادر ہے، جوتی تو بچا نہیں سکا اللہ تعالیٰ، اور تم اس رب کو مان رہے ہو. نہ مانو. اب کیا جواب دیں گے آپ؟ بتائیے. چوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ موت کیوں آ رہی ہے؟ ریپ کیوں ہو رہے ہیں؟ ڈاکے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کہاں ہے ہمارا رب؟ ہمارا رب ہے. ہمارا رب ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے. یہی تو امتحان اور آزمائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ہمیں قدرت و اختیار دے دی. اگر ہاتھ باندھ دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر ہمارا امتحان کس چیز کا ہے اور آخرت میں کیا ثواب کیا عذاب؟ ہر چیز پہ ہمیں اللہ نے ایک طرح کا اختیار دیا ہے، غلط اختیار پہ ہماری گرفت ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر صاحب مزار کا مزارات پہ خرافات کو ختم نہ کرنا یا اس طرح چوری چکاری کو نہ روکنا ثابت کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض سے کیا جواب دو؟ وہ بھائی وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں لیکن مشیت الہی درمیان میں ہوتی. سورہ قمر میں دیکھیں واضح اللہ نے فرمایا میرے نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کر دیے. شق قمر نص قطعی سے ثابت، حدیث میں بھی یہ معجزہ سرکار کا لکھا ہو. اب اسی سے آپ اندازہ کر لیں. میں نہیں کہتا ہوں چلے گئے دائمی وصف ہے، معجزہ تھا نا، تو یہ معجزہ غزوہ بدر میں بھی تو ظاہر ہو سکتا تھا کہ 313 ہوتے اللہ تعالیٰ معجزہ کا اظہار کا حکم دیتا. حبیب اشارہ کرے، جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو ان کافروں کے بھی ہو سکتے ہیں. اشارہ کرے سب ہو جائیں مر جائیں. نہ، مشیت الہی، اللہ کے ازلی فیصلے. صحابہ نے شہید بھی ہونا تھا، جہاد بھی کرنا تھا، ان کی بہادری کا، وفاداری کا، اسلام کے لیے قربانیوں کا امتحان بھی لینا تھا. قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مثالیں بھی تو قائم کرنی تھی. ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، ایسے یہاں پر ہوتی. تو ہم آپ کو عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ جب کہتے ہیں تو ہے برکت کے لیے کہنا، کوئی اعتراض نہیں. مزار کے پاس کہنا، کوئی اعتراض نہیں. ایک ہے یہاں سے کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم سن لیں گے، یا علی مدد کہنا کہ حضرت علی سن لیں گے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ نبیوں اور صحابہ کرام اولیاء اعظام کو اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا. لیکن اس میں محتاط ترین عقیدہ کیا ہے؟ آپ یوں کہیں کہ کسی بشر کی طاقت نہیں کہ اتنے دور سے سن لے، لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر طاقت ہے، اس کی قدرت کامل ہے کہ وہ ہماری آواز کو ہمارے حبیب تک پہنچاتا ہے، اور وہ پہنچاتا ہے. سرکار کے پاس ہمارا پڑھا ہوا درود پاک پہنچتا ہے. حدیثوں میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا تم جمعے کے دن درود پاک پڑھتے ہوئے میں خود سنتا ہوں. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود پاک مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں. اللہ نے نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر میں فوت بھی ہو جاؤں گا تب بھی تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا رہے گا. اس سے بھی طاقت مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وسعت کا آپ اندازہ کریں. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس بچوں کو کہتا ہوں کھڑا ہو جاؤ، آپ سب بولیں اور یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کیا بول رہے ہیں. چلو بیٹا سنو، سمجھ میں آئے گا. ایک ساتھ 2-3 آدمی بولنے لگ جائیں تو گھر کا سرپرست بھی کہتا ہے جب بچے شکایتیں کرتے تو خدا کے واسطے خاموش ہو جاؤ، ایک ایک کر کے بولو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہاں کائنات کا ایک بڑا حصہ جس میں چرندے، پرندے، درندے، فرشتے اور انسان نبی کریم پہ درود پڑھتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ایک وقت میں اگر 1 کروڑ میں پڑھا ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو اور سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں تمہارے جن کا پیش ہوتا ہے اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش ہوتا ہے، میں ان کو جانتا ہوں. یہ حدیثوں کے اندر موجود. تو یہ اپنے اوپر قیاس کرنا بالکل غلط. تو اب نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے پکاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز وہاں تک پہنچا دے. یاد رکھیں اس میں بھی کسی مقصد فکر کا کوئی اختلاف. میں ان کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک بڑے مشہور ہے ایک مخصوص مکتب فکر کے مفتی صاحب، انہوں نے اپنے فتاوی میں یہی ان سے کوشچن ہوا کہ یا رسول اللہ دور سے پکارنا شرک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی شخص دور سے سن لے گا تو شرک ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے آواز وہاں تک پہنچا دے گا تو اس کا بھروسہ کسی کے سماعت پر نہیں، اللہ کی قدرت کاملہ پر ہے، اور یہ پاسبل ہو جائے. دیکھیں سائنسی ایجادات نے کتنا آسان کر دیا. آپ یہاں سے موبائل میں ملاتے ہیں، امریکہ کال کتنی دیر میں جاتی ہے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، بتائیں. سیکنڈ بھی پورا نہیں ہو پاتا بعد ہوتا. یہاں نمبر ملا ایک دم بیل جاتی. اللہ نے تو ثابت فرما دیا کہ تم انسانوں کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ کروڑوں میل دور کی آوازیں سن سکتے ہو اور ایک لمحے میں کانٹیکٹ کر سکتے ہو. تو میرے رب کی طاقت کا عالم کیا ہو. اس لیے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ
आवाज पहुंचा देता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और औलिया इज़ाम की तो आपको पता है कि उनकी समात, अभी मैंने हदीस कुदसी आपको सुनाई, अल्लाह ताला उनकी समात को बढ़ा देता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं और आपने एक जमात भेजी हुई है जंग के लिए, हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला से आपने बयान करते करते फरमाया या सारिया अल जबल, तो ये क्या बोल रहे हैं भाई। जब वो काफिला वापस आया तो पता चला कि हज़रत सारिया बयान करते हैं कि मैं मुकाबला कर रहा था, करीब था कि मुझ पे गालिब आ जाते, मुझे आवाज आई सारिया जबल, मैंने पहाड़ को अपने पुष्प पे लिया, अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई। ये उमर फारूक। अच्छा, अब ये हमारे यहाँ जो औलिया की करामत है उससे किताबें भरी हुई हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की करामात इतनी मनकूल नहीं है, तो इसमें भी शुबा पड़ जाता है यार ये क्या औलिया सहाबा से भी बढ़ गए। ओ भाई, उन्हें करामत दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। सही बात ये, उनको इजहार करामत की जरूरत ही नहीं थी, उनका तो हर शख्स का पूरा सरापा एक करामत है, पूरा सरापा। आप देखो नबी करीम का साथ देना उस दौर में कोई आसान काम था, और इतनी जफाकशी, इतनी मेहनत कि बाद लोग जो है वो यही बस बाद अपने पीरों के ख्वाब बयान करते हैं कि जी पीर साहब ख्वाब में आ गए, यूं 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 उनकी फजीलतें बयान करते हैं। अगर आपके पीर बाअमल हैं, उन्होंने लोगों को नमाजी बनाया, बाअमल बनाया, तो तुम्हें ख्वाब बयान करने की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ी ये बताओ ना, कोई इसके इनकार तो करके बताए। यह है बड़ी करामत। इस पुरफितन दौर में अगर एक शख्स नौजवानों को दाढ़ी रखवा देता है, उन्हें गुनाहों से बचा देता है, नमाजी बना देता है, लड़कियों से दिल हटा देता है, हराम से हलाल की तरफ ले आता है, क्या ये बड़ी करामत है कि नहीं है? आज वालिद ये काम नहीं कर सकता, आज उस्ताद ये काम नहीं कर सकता, शागिर्द सुनने के लिए, स्टूडेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है, और एक आदमी जो बिल्कुल अजनबी है आपके लिए, वो अपने फैज से इतने लोगों को अच्छा कर देता है। ये बयान कर दो ना भाई। हम ढूंढते हैं करामात, वो अंडे में से मुर्गा निकाल दिया पूरा तो करामत बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। तो आला हज़रत ने लिखा है, एक बादशाह था, एक बुजुर्ग के पास पहुंचा और दिल में सोचा अगर ये वो जो सुर्ख वाला सेब उठाकर दे देना तो इनको वली मान लूंगा। तो बुजुर्ग ने वही सेब उठाया और फरमाया, बादशाह ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सेब उठाया और फरमाया, एक दफा हम बगदाद गए तो एक मजमा लगा हुआ था, हम भी मजमे में घुस गए, देखा वहां एक गधा था और गधे के आंख पे मालिक ने पट्टी बांधी हुई थी। फिर उसने एक अंगूठी ली, चुपके से एक आदमी को पकड़ाई और गधे से कहा, बता गधे अंगूठी किसके पास है? वो गधा घूमा और उस शख्स को जाके मुंह मारा, अंगूठी बरामद हो गई। फिर फरमाया, सेब लेके बादशाह की तरफ उछाला, फरमाया अगर आपको सेब दे दे तो हमने गधे से बढ़कर कौन सा काम किया, और सेब ना दे तो आपकी निगाहों में वली तो है ही नहीं। ये औलिया किराम को, लेकिन आजकल के डब्बे लोग ये वली वली नहीं है, ये अलीदा मलंग और फलादा मलंग आ गया, ये सब फ्रॉडी हैं। ये कभी हमारी इस बात से आप इन लोगों की तरफ नहीं माइल हो जाएगा, मुझे ये भी खौफ होता, ये सारे फ्रॉडी हैं, शरीयत पे चलने वाला सही होता। तो आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, उनकी करामात देखे ना आप, उनकी अल इस्तिकामत फौकल करामत बुजुर्गान दीन ने फरमाया। अगर एक आदमी साला साल आपके सामने सही रूटीन के साथ चलता है, कोई कबीरा गुनाह नहीं कर रहा, कोई गलत काम नहीं कर रहा, बहुत बड़ी करामत है उसकी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से पुकारना, इसमें कोई हर्ज नहीं, आप पुकार सकते हैं, अकीदा ठीक होना चाहिए। अब आखिरी ये बात कि इस्तिमदाद नबी यानी नबी से मदद तलब करना कैसा है? एक तो है पुकारना, या रसूलल्लाह पुकारा दूर से, अकीदा ये अल्लाह ताला मेरी आवाज वहां तक पहुंचा देगा। एक है कि या रसूलल्लाह अल मदद, मदद कीजिए मेरी। इस मदद का मतलब क्या है? इस तलब इमदाद का मतलब क्या होता है? इसमें अवामुन नास के लिए हम यही कहते हैं कि आप ज़हन में रखें कि जब आप साहिब मज़ार के पास भी जाते हैं तो आप यही कहें कि हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे साथ ये मामला कर दे, ये मेरी हाजत है, आप दुआ करें कि ये हो जाए। ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप दुआ तो लोगों से भी कराते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं करे। और अगर आप ये कहते हैं कि या रसूलल्लाह मेरी मुश्किल हल कर दें, मैं परेशान हूं, मुश्किल हल कर दें, मेरा कर्जा दूर कर दें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, जबकि आपका अकीदा ठीक हो। आप लोग चूंकि शुरू से नहीं आए ना, मैंने जो शुरू से तमीद बांधी, बयान हमारा होता है तरतीब वाला, अगर आप शुरू से सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। कि अगर आप जाकर ये कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे, आप ये इस्तिगासा कर रहे हैं, इसको इस्तिगासा कहते हैं, या मैं बड़ा परेशान हूं, मेरी परेशानी दूर कर दें, तो अकीदा क्या होगा? हमारा नजरिया क्या है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, अल्लाह ताला कोई वसीला बनाएगा हमारी मुश्किल हल। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाईजान? कुछ भी नहीं है। ना समझने वाला सही समझने के लिए तैयार है, ना एतराज करने वाला सही एतराज करने के लिए तैयार है कि पहले हमारे नजरिए को समझे फिर एतराज करे। और जो इन नजरियात के हामिल हैं उसे खुद वजाहतें करनी नहीं आती, वरना ये आप सामने बिठाएं, किसी को बिठाएं, तो ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा होकर चैलेंज करूंगा, लाओ मेरे सामने, नहीं, दायरा अदब में रह के तालिब इल्म की हैसियत आप बैठे, बिल्कुल पोलाइटली गुफ्तगू करते हैं, आप एतराज करें, हम उसका जवाब देते हैं, फिर उसके बाद हमें मुशरिक साबित करके बता दें आप, फिर है बात। कोई शिरक वगैरह नहीं करते सुन्नी हजरात, ये सिर्फ हम पर ब्लेम है, इल्जामात है। तमाम चीजों के दलाइल मौजूद होते हैं, हर चीज कुरान और हदीस से साबित होती है। बाकी अगर आपको ये खदशात है कि जी ये प्रैक्टिकली तौर पे हमें नजर नहीं आते, उसके जवाब भी आपको दे देंगे, क्योंकि हर चीज का प्रैक्टिकल हो ये जरूरी नहीं हो। हमने आपको मिसाल, बहुत सारी मसलिहतें होती हैं, मशीयतें होती हैं, इसकी वजह से वो चीजें जाहिर नहीं होती।